میم ممبر اور محراب. ممبر پر بھی عالم ہی بیٹھے گا. یہ جگہ عالم دین کے بیٹھنے کی ہے. البتہ جس معنی میں عالم کہہ رہا ہوں اسی معنی میں سنیے گا، ورنہ نحن العلماء، عالم صرف اہل بیت ہیں. عالم صرف اہل بیت ہیں. شیعتنا متعلمون، اور ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں. عالم ہونے کا جو واقعی عنوان ہے وہ تو اہل بیت کے ساتھ. لیکن جو رائج اصطلاح ہے اس کے مطابق میں کر رہا ہوں کہ ممبر پر وہ بیٹھے گا جو عالم ہوگا. تو ممبر پر بیٹھنا، ممبر کی اہمیت کتنی ہے، ممبر کی ضرورت کتنی ہے. آج جتنا شیعہ قوم میں اور مجموعی طور پر سنی شیعہ میں جتنی الجھنیں ہیں نا، ان کا 70% سبب ممبر پر سنجیدگی کا نہ ہونا ہے. ممبر کی سنگینی کا نہ ہونا ہے، ممبر سے پیغامات کا نشر نہ ہونا ہے. ممبر پر بیٹھ کر قوم کے مسائل اور فضائل اہل بیت اور مسائل اہل بیت کے بیان کے ساتھ انہی میں سے قومی مسائل کا حل نکالنے کی صلاحیتوں کا نہ ہونا ہے. جی شجرہ ممنوعہ سمجھا جاتا رہا بعض ایک دور تک، اور اب بھی کہیں کہیں تو یہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے کہ طالب علم ایک صاحب کہنے لگے کہ جب میں شرح نما پڑھ رہا تھا اور میں نے مجلس پڑھی، اشرا پڑھا، تو مجھے مدرسے میں مرغا بنایا گیا کہ تم نے مشورہ کیوں پڑھا ہے. یہ اسی ملک کی بات کر رہا ہوں میں. گلے بھی کروں گا بھائی، تھوڑی دیر کے لیے برا لگے گا تو میری تو صحت پہلے ہی اچھی ہوتی ہے. ہم نے دور رکھا اپنے دینی طالب علموں کو، علماء کو دور رکھا ممبر سے. مجلس تو ہونی ہے. بہت محتاط بولوں گا اس لیے کہ مجھے ذاکروں سے بھی پیار ہے. جائے خالی نہ دیو بے گیا، یہ پرانا محاورہ ہے. اگر جگہ خالی چھوڑو گے تو یہاں پر جن آ کر بیٹھ جائے گا. لہذا ممبر کا جو حق ہے یا ممبر سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں جو علماء کی بنتی ہیں وہ کسی اور کی نہیں بنتی. اور دوسری میم وہ ہے محراب. تھوڑی دیر کے لیے میرے بزرگ مجھے معاف کریں گے، میں جب مشہور ہوتا چلا جاؤں، میں جب مثال کے طور پہ کوئی حیثیت بنتی چلی جائے تو میں محراب کو چھوڑ دیتا ہوں. فارغ مولوی جس کے پاس کام نہ ہو وہ عالم دین، وہ نماز پڑھائے گا. وہ جو بیچارہ جس کی تعلیم کم ہے وہ نماز پڑھائے گا. تو جس کی تعلیم کم ہے تو پھر محرابوں سے صحیح دین کیسے پہنچے گا؟ بڑے علماء کو، بزرگ علماء کو، شخصیات کو جنہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یا اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنی محنت اور اپنی ریاضت کی بنیاد پر کچھ سمجھ لیا ہے، اگر نہیں ہو پاتا، مشکل ہے. میں جو بات کر رہا ہوں میں خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں، مسجد سے جڑا ہوا ضرور ہوں، لیکن شاید 40% نماز جماعت میں شریک ہو پاتا ہوں سفروں کی وجہ سے. مشکل ضرور ہے مگر جڑے رہنا چاہیے محراب سے. محراب آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں محراب مسجد اسلام کا مورچہ ہے اور مجاہد مورچوں کو خالی نہیں چھوڑتے. اگر میں چاہتا ہوں کہ دین صحیح پہنچے اور معاشرے کا یہ واحد طریقہ ہے بھائی جو روزانہ 3 مرتبہ کم سے کم 3 مرتبہ ہمیں پوری قوم مل سکتی ہے. اور جن مسجدوں میں فعال علماء کرام ہیں، پیش نماز حضرات بہت فعال ہیں، مسجدوں میں تو جگہ نہیں رہتی نمازیوں کے لیے. اگر نمازیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے تو اور طرح کے میں بہانے نہ کروں کہ فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے. اپنے آپ کو دیکھو، میرے اندر شاید صلاحیت نہیں ہے جو مسجد بھر نہیں رہی. لوگ تو وہ ہیں کہ بغیر پنکھوں کے بھی آنے کو تیار ہیں، ہوا کی خاطر وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہے. کارپیٹ اچھا ہے اس لیے نماز پڑھنے نہیں آ رہے. جی لائٹیں اچھی ہیں اس لیے نماز پڑھنے نہیں آ رہے. پیش نماز اچھا ہے اس لیے نماز پڑھنے آ رہے. تو مجھے پیش نماز حضرات کو مسجدوں اور پھر خاص طور پر جو شخصیات ہیں وہ چاہے ہفتے میں 1 دفعہ، بہت ہو رہا ہے تو 10 دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ محراب سے جا کے چنیں. بہترین ذریعہ ہے اپنی قوم سے اپنے تعلق کو بہتر کرنے کا. کچھ اگر ناگوار باتیں گزری ہوں تو مجھے معاف کریں گے. خود نبی مکرم نماز جماعت کی امامت کرتے ہیں. امام رضا نماز جماعت کی امامت کرتے ہیں. فضل ابن شاہزان سے امام رضا نے نماز جماعت سے متعلق ایک
قول ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے ہدیہ کر رہا ہوں۔ فاضل نشادان سے امام رضا فرماتے ہیں کہ نماز جماعت اخلاص، توحید اور اسلام کی دفاع کا بہترین ذریعہ ہے۔ خلوص اور سچائی الفاظ میرے ہیں کچھ، میں قول میں جو ہے وہ زبان حال کو بیان کر رہا ہوں، ما قال اور زبان حال کو بیان نہیں کرتا جی۔ نماز جماعت ایک استعارہ ہے، ایک اشارہ ہے، ایک علامت ہے خلوص کی۔ نماز جماعت میں آنے والے ایک پیغام ان کی نماز جماعت میں شرکت کرنے سے ان کے خلوص اور سچائی کا اظہار ہے۔ دوسرا توحید پروردگار۔ اگر آج ہم کسی حوالے سے پریشان ہیں تو اس پریشانی پر پمفلیٹ اور اشتہار اور میسج چلانا وقت کا زیان ہے۔ نماز جماعت کو مضبوط کر دو، توحید کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ جتنا نماز جماعت مضبوط ہوگی اور جماعت والوں میں اور نماز پڑھنے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا عقیدہ توحید کی مضبوطی بڑھتی چلی جائے گی۔ اسلام اور دین سے جڑنے کا ایک استعارہ ہے۔ بقول ایک بزرگ عالم دین کے کہ آخری زمانے میں دیندار ہونا بہت مشکل ہے، متدین تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم ایک لفظ کہتے ہیں فلاں متدین ہے، متدین ہونا بہت دور کی بات ہے۔ وہ دین کا مخالف نہ ہو، یہی بڑا کارنامہ ہے۔ ایک بزرگ عالم دین فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں دین خلاصہ ہو جائے گا نماز جماعت سے۔ کارنامہ ہوگا لوگوں کا اگر وہ نماز جماعت میں آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا دیندار ہوگا جو نماز جماعت میں آ رہا ہوگا۔ لہذا محرابوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام، دینی مدارس سے فارغ و تحصیلان ان 2 میموں سے اور 3 تے، یہ ممبر کی زبان میں نے بنائی ہے اس لیے یہ تقسیم کر رہا ہوں، ورنہ ایک حدیث نہیں ہے 3 تے اور 2 میم۔ تعلیم، تدریس اور تاسیس، محراب اور ممبر، ان 5 شعبوں میں اگر کام ہو جائے تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کمزور رہ جائے۔